الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد سورۃ الکہف کی آیات نمبر 60، 61، 62، 63 اور 64 یہ آپ حضرات کے سامنے ترجمہ اور مختصر وضاحت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا بھلا بتائیے، عجیب قصہ ہو گیا۔ جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بھلایا ہو، اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ یہاں سے ان تین واقعات میں سے دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے بیان ہونا، جو سورہ کہف کے بنیادی واقعات ہیں، اور ان واقعات کے اندر عجیب و غریب حکمتیں اور تعلیمات موجود ہیں۔ علماء نے اپنی تفسیروں میں اپنے دروس کے اندر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ بھی اصحاب کہف کے واقعے کی طرح عجیب و غریب ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف کا واقعہ جب اللہ نے بیان کرنا شروع کیا تو اس سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف غار والے اور تختی والوں کا واقعہ وہی ہماری جو ہے وہ قابل تعجب نشانیوں میں سے ہے۔ نشانیاں صرف انہیں پر ختم نہیں ہوئی، دیگر بھی عجائبات قدرت کائنات کے اندر گرد و پیش میں آپ کے پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بھی بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کو صرف جو ہے وہ غار والوں کا واقعہ ہی اتنا عجیب لگتا ہے کہ آپ آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہو۔ یہ واقعہ جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے، یہ بھی عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اس واقعے کا بنیادی جو موضوع ہے وہ اس کائنات کے اندر بیک وقت دو چلنے والے نظام، ان پر انسان کو متنبہ کرنا اور انسان کو اس کے بارے میں بتلانا مقصد ہے۔ ایک ہے امر تکوین، ایک ہے امر تشریع۔ امر تشریع حلال حرام کی قیودات کا پابند ہوتا ہے، جائز ناجائز کا پابند ہوتا ہے۔ شریعت کے احکام میں جب تک کسی کام کو کرنے کا جواز آپ کے پاس نہ ہو، آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ امر تکوین کے اندر یہ جو لگے بندے ضابطے ہیں شریعت کے، وہ نہیں ہوتے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کائنات کے اندر اس امر تکوین کے ذمہ دار ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے اندر صاحب شریعت اولو العزم پیغمبر تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب کر رہے تھے
تو کسی شخص نے ان سے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر آپ سے کوئی بڑا عالم بھی موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اعتبار سے کہ ایک نبی کا علم تمام روئے زمین کے لوگوں کے علم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، صحیح جواب دیا کہ میں اس وقت کہ مجھ سے بڑا اس وقت روئے زمین پر کوئی عالم موجود نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اور کہ نبی جو ہے وہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ بڑا عالم تصور کرے، اس لیے چاہیے یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم موجود ہے یا نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وحی آئی کہ آپ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ملیں، اور وہ بندہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے اور اللہ سے عرض کیا کہ کیسے میں اس بندے سے ملاقات کر سکتا ہوں تو تاکہ میں اس سے فیض حاصل کروں، اس سے کچھ سیکھوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلاں سفر پر روانہ ہو جاؤ اور توشے کے طور پر ایک بھنی ہوئی مچھلی بھی اپنے پاس رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے ہمارا بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ اور بعض دیگر مفسرین جیسے امام بیضاوی وغیرہ ہیں، وہ اس واقعے کا پس منظر یہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 سوالات کیے۔ پہلے 2 سوالوں کا جواب تو ان کو زبانی دے دیا گیا، اور تیسرے سوال کا جواب دینے کے لیے اس سفر پر جانے کا ان کو حکم ہوا۔ چنانچہ پہلا سوال حضرت موسیٰ نے کیا، ایو عبادک احب الیک، کہ اے اللہ آپ کو اپنے بندوں میں سے کون سا بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا کہ الذی یذکرنی ولا انسانی، جو ہر دم مجھے یاد رکھتا ہے، کسی وقت مجھے فراموش نہیں کرتا، یہ بندہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا ایو عبادک اقضی، دوسرا سوال کہ آپ کو اے باری تعالیٰ اپنے بندوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون لگتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا الذی یقضی ولا یتبع الہوی، جو فیصلہ کرتے ہوئے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، بلکہ جو حقائق اس کے سامنے آتے ہیں ان کی روشنی میں جو حق سچ اسے سمجھ آتا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اور تیسرا سوال فرمایا کہ الذی کہ ایو عبادک اعلم، کہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو فرمایا الذی یبتغی علم الناس الی علمہ، کہ وہ بندہ جو لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ ملاتا اور نت نئے نتائج اخذ کرتا ہے، اور تاکہ وہ اس جو ہے وہ اس مجموعی علم سے بوقت ضرورت وہ استنباط بھی کر سکے اور نئے پیش آمدہ حالات پر اپنے علم اور معلومات سے اور لوگوں کے علم اور معلومات سے مجموعی طور پر مستفید ہو سکے۔ بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اس بندے سے میں ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ یہ راستہ بتلایا کہ وہ اس طریقے سے ملے گا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے ایک نوجوان کا بھی انتخاب کیا جو آپ کا ہم سفر ہو اور دوران سفر وہ آپ کی مدد کر سکے، آپ کی خدمت کر سکے۔ یہ نوجوان جس کے لیے یہاں قرآن کریم نے صرف فتیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، فتیٰ عربی زبان میں غلام کو بھی نوجوان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن مراد اس سے حضرت یوشع بن نون ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ بنی اسرائیل میں پیغمبر بن کر مبعوث ہوئے، اور ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جہاد کیا اور اپنا ارض مقدس فلسطین کو دوبارہ لڑ کر حاصل کیا۔ اور اس واقعے کا آغاز پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی شاگرد رفیق سفر یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا
لا ابرحو کہ میں جو سفر شروع کر چکا ہوں اب میں اس سے ٹلوں گا نہیں، میں یہ جاری رکھوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا امضی حقوبہ میں زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا، تعزیز سے چلتا رہوں گا، کیونکہ حقب جمع ہے حقب کی۔ حقب کا لفظ عربی زبان کے اندر اس کے معنی 80 سال کے بھی بیان ہوا کہ ایک حقب جو ہے وہ 80 سال کا ہوتا ہے، اور حقب یہ جمع ہے، تو جمع کا اطلاق عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک یا اس سے بھی اوپر تک ہوتا ہے۔ تو حقب کا معنی اب یہاں علماء نے کیا کہ میں زندگی بھر چلنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہوں، مدت مدید تک، زمانہ دراز تک مجھے جانا پڑے تب بھی میں تیار ہوں، میں اس سفر سے تنگ نہیں آؤں گا اور تنگ دل نہیں ہوں گا، اور اس اللہ کے بندے سے جس کو اللہ نے خاص علم سے نوازا ہے، جو علم میرے پاس نہیں ہے، میں اس سے ضرور ملاقات کر کے رہوں گا۔ اب یہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کون سی تھی؟ قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھارے پانی کا اور میٹھے پانی کا سمندر آپس میں ملتے ہیں، بعض نے کہا کہ بحر روم اور بحر فارس اس سے مراد ہے، لیکن بہرحال اس سے ہمارا کوئی مقصد وابستہ نہیں، غرض وابستہ نہیں کہ وہ جگہ کون سی تھی، اس کا جاننا وہ قرآن کریم کے مقصد ہدایت سے جو ہے وہ اس کی کوئی ایسی ضروری وابستگی نہیں ہے کہ اگر وہ نہ معلوم ہو تو ہمیں قرآن کریم کا مقصد اس واقعے کو ذکر کرنے کا سمجھ میں نہ آئے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام علم شریعت کے ماہر اور حضرت خضر علیہ السلام باطنی علوم کے سمندر تھے۔ بعض نے کہا کہ یہ علم شریعت کے سمندر اور علم باطن کے سمندر کا آپس میں ملنا مراد تھا۔ مجمع البحرین کا مقصد یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ہی کا جو علم کی مختلف جہات کا مرکز اور محور ہونا ہے، ان کا آپس میں ملاپ اور ملاقات مراد تھی۔ بہرحال جب وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سفر پر روانہ ہوئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی میں اس سفر کے لیے ایسا پرعزم اور پرجوش ہوں کہ جتنا لمبا سفر بھی مجھے کرنا پڑے وہ میں کروں گا۔ اور یہ سفر ایک علمی سفر تھا، اور اس سے معلوم ہوا کہ بھائی اگر آپ کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مرحلے پر کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ بڑے چھوٹے کی تمیز کیے بغیر اپنے علمی پیاس کو بجھانے کے لیے اپنی عمر کی قید کو، اپنے عمر کے اور اپنے تجربے کو آڑ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اکتساب فیض کے لیے جب بھی کہیں جانا پڑے، جب بھی کسی سے رابطہ کرنا پڑے، بے جھجک رابطہ کر لینا چاہیے۔ اور یہ علمی پیاس بجھانے کے لیے انسان جو سفر کرتا ہے، چلتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو یہ سفر گویا اس کا جنت کے راستوں کا سفر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب العلم فیہ سلک اللہ بہ طریق الجنہ، کہ جو شخص حصول علم کے کسی راستے پر چلتا ہے اور اس کا مقصد اس راستے پر چلنے سے اللہ کی رضا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور فرشتے ایسے سفر پر نکلنے والے طالب علم اور علم کے حریث کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں، اور سمندر تک کی مخلوقات، مچھلیاں تک کی اس کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت اور استغفار میں مصروف رہتی ہیں۔ تو یہ سفر الحمدللہ صحابہ کرام نے بھی کر کے دکھائے، تابعین نے بھی کر کے دکھائے، اور امت کے جو وہ نامور محدث ہیں جن کے احسانات تلے آج تک یہ امت دبی ہوئی ہے، جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، کہ جنہوں نے ہزار اساتذہ سے کسب فیض کیا، سینکڑوں شہروں کی خاک کھانی، تب جب اس طرح کے ذرائع ابلاغ بھی نہیں تھے، اس طرح کے جو ہے وہ سفری سہولتیں بھی میسر نہیں تھیں، انہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اور اس طرح کے پرمشقت سفر کیے، علم دین کو حاصل کیا، اور نسل در نسل جو دین ان تک منتقل ہوا، انہوں نے اپنی آنے والی
نسلوں تک وہ فیض منتقل کیا۔ حج کے سفر پر میں گیا تو جو چیزیں میرے اپنے ذاتی تأثرات میں سے تھیں ان میں سے ایک یہ تأثر بھی تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں جمعے کا بیان سننے کا موقع ملا، خطبہ، یا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ سننے کا موقع ملا، تو جو چیز سب سے زیادہ مجھے متاثر کرتی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی وہاں کے ائمہ، علماء اور خطباء جب اپنے خطبات میں ذکر کرتے تھے رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابو داؤد، رواہ الترمذی، تو ایک عجیب و غریب قسم کی فرحت، ایک عجیب و غریب قسم کی حیرت وہ آ جاتی تھی کہ بھائی دیکھیں کہ وہ حدیث جو بیت اللہ سے شروع ہوئی، مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچی، پھر وہ وہاں سے نکل کر سینٹرل ایشیا کے اندر بخارا، ترمذی، سمرقند، ان علاقوں کے اندر قزوین، ان علاقوں میں پہنچی، اور ایسی پہنچی کہ آج وہ مکہ والے بھی، مدینہ والے بھی اگر حوالہ دیتے ہیں تو ان حضرات کی محنتوں کا دیتے ہیں، اگر اس کے استناد کو وہ پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ ترمذ کے علماء کی محنتوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کا حوالہ دے کر اپنی بات کو مستند کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان قبولیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کی جو ہے وہ تقسیم ہے کہ وہ اپنے علم کو جسے چاہے عطا فرما دے۔ اس نے علم پر کسی کی اجارہ داری اور کسی کی میراث طے نہیں کر رکھی کہ یہی اس علم کا وارث ہوگا، دوسرا کوئی اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ اس سفر کی ایک جو ہے وہ تأثرات میں سے ایک عجیب و غریب تأثر تھا جو مجھے اس سفر کے دوران محسوس ہوا۔ باہر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ دو دریاؤں، دو سمندروں کے میلاد کی جگہ پر پہنچے تو چونکہ علامت تھی کہ جہاں یہ مچھلی تم سے جو ہے وہ نکل کر اپنا رستہ الگ کر لے، تمہارے سے یہ مچھلی غائب ہو جائے، اسی جگہ پر تمہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ تو اب دونوں کو اپنی مچھلی کا دھیان کرنا یاد نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے وہاں سے کسی دوسری جگہ پر تھوڑا آگے چلے گئے، اور حضرت یا پھر بعد میں آتا ہے کہ وہیں پر ایک بڑی چٹان تھی، اس کے سائے میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے، اور حضرت یوشع بن نون جو ہے وہ جاگ کر حضرت موسیٰ کا انتظار کرتے رہے۔ اس دوران ان کے تھیلے سے مچھلی نکلی اور سرنگ کی طرح راستہ بناتے ہوئے سمندر کے اندر چلی گئی۔ اب وہ زندہ کیسے ہوئی؟ تو اب یہ بات ہمارے صاحب ایمان لوگوں کے لیے تو قابل تعجب نہیں ہونی چاہیے کہ بھنی ہوئی مچھلی بھی زندہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ نے یہی باتیں، یہی حقائق کو سمجھانے ان واقعات کے ذریعے کہ اگر بھنی ہوئی مچھلی کو میں زندہ کر سکتا ہوں تو تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ لیکن عوام کے اندر معروف جو باتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ چشمہ تھا وہاں قریب آب حیات کا، جس کے کچھ چیٹے اس مچھلی پر پڑ گئے تو وہ زندہ ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ بہرحال اللہ کی یہ عادت ہے کہ بعض دفعہ وہ کاموں کے لیے کوئی ظاہری سبب مقرر کر دیتا ہے، ورنہ اللہ کو کسی کام کے ہونے کے لیے کسی ظاہری سبب اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کا پانی حضرت خضر علیہ السلام کو بھی نصیب ہوا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حیات جاودانی عطا کر دی ہے۔ یہ ایک ہمارا جو ہے وہ اردو میں بھی اور فارسی کے اندر بھی آب حیات کی ایک تعبیر ہے جو یہاں سے شاید اخذ ہوئی اور پھر چلتی آئی، تو لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا کوئی پانی ہو دنیا کے اندر۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بھی اگر طویل عمری ہے تو وہ اس آب حیات پر موقوف نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی قضاء و قدر شامل ہے۔ تو وہاں وہ مچھلی ان سے غائب ہو گئی، لیکن حضرت یوشع بن نون کا دھیان بھی اس کی طرف نہیں گیا، اور وہ پھر دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے اور آگے بڑھے۔ تو آگے بڑھ کر ان کو بھوک کا احساس ہوا، کیونکہ صبح سے چل رہے تھے تو اب ان کو بھوک کا احساس ہوا۔ تو حضرت موسیٰ نے یوشع سے کہا آتنا غداءنا، غدا صبح کے کھانے کو کہتے ہیں کہ بھائی چاشت کے دوران جو کھانا کھایا جائے صبح سے لے کر، اس کو غدا، جس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، ناشتہ، کہ ناشتہ ہمیں لاؤ، ہمارا ناشتہ ہمارے پاس لاؤ، کیونکہ ہمیں اس سفر سے بڑی تھکاوٹ اور مشقت ہو گئی ہے، ہم نے اس سفر میں بڑی
مشقت اٹھائی ہے تو بھوک لگ رہی ہے، چلو اور ناشتہ کر لیں، وہ بھنی ہوئی مچھلی ہمارے پاس زاد سفر کے طور پر موجود تھی، وہ لے آؤ۔ تو اب وہ تو جا چکی تھی، وہ تو تھیلے میں موجود نہیں تھی، تو انہوں نے کہا ارأیت، ذرا سنے تو، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے ایک چٹان کی طرف پناہ دی تھی، اس کے پاس آپ آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، لیٹے تھے، آرام کیا تھا، وہاں میں وہ اس مچھلی کو جو ہے وہ میرے سامنے وہ گئی، لیکن بس اس منظر کو میں جو ہے وہ یاد رکھنا اور اسے آپ کو بتلانا بھول گیا۔ تو وہ مچھلی تو اپنا عجیب و غریب طریقے سے رستہ بناتے ہوئے سمندر میں چلی گئی تھی، اور اس کا تذکرہ بہت چونکہ ضروری تھا، اس سفر کی ملاقات جس شخصیت سے مقصود تھی اس کی علامت اس مچھلی کا سمندر میں جانا تھا، اتنی اہم بات کا تذکرہ مجھے صرف اور صرف شیطان نے ہی بھلایا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی ہر چیز کی نسبت ویسے اگر کرنا چاہے تو اللہ کی طرف کر سکتا ہے، صحیح بھی ہو، غلط بھی ہو، اچھی بھی ہو، بری ہو، ہر چیز کے پیچھے اصل تو قضاء و قدر اور مشیت اعزی اگر شامل ہے تو اللہ تعالیٰ کی شامل ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی چیزوں کی نسبت تو اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور جو ناشائستہ اور نامناسب چیزیں ہیں ان کی نسبت شیطان کی طرف کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، تو مجھے اس کے تذکرے نے نہیں بھلایا مگر شیطان نے مجھے غفلت میں ڈال دیا اور میں اتنی اہم بات بتانا آپ کو بھول گیا۔ یہ اس سفر کے جو احکام ہیں، مستنبط مسائل ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ علمی سفر کرنا چاہیے۔ علمی سفر کے اندر اگر آپ اپنا کسی کو ساتھی چنیں تو ساتھی بھی چن سکتے ہیں، علمی سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو، اس میں اپنے پاس زاد سفر رکھنا ہو تو زاد سفر بھی رکھا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، ہم نے اللہ کے بندے سے جو ملاقات کرنی تھی اس کے ملاقات کے لیے جگہ کی نشانی ہمیں یہی بتلائی گئی تھی کہ جہاں جا کر مچھلی گم ہو جائے میرے بندے سے تمہاری ملاقات وہیں ہوگی، تو تمہیں تو بتلانا چاہیے تھا اور ہمیں وہیں رکنا چاہیے تھا اس چٹان کے پاس۔ چنانچہ وہ الٹے قدموں اپنے نشانات قدم پر اس جگہ کو گھومتے ہوئے، اس چٹان کو گھومتے ہوئے واپس آئے، اور وہاں آ کر پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ان کی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا تذکرہ کل کے انشاءاللہ درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله، اللهم احينا سعيدا وامتنا شهيدا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شمل اعداء المسلمين، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔